ڈاکٹر صاحب کچھ عرصے سے ایک بات چل رہی ہے مسلسل بنیاد پرستی کی، فنڈامنٹلزم کی، تو یہ تانا تو ہم پہ لگ ہی گیا ہے، الزام ہم پہ لگ ہی گیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے تو. بات یہ ہے کہ فنڈامنٹلزم یہ ایک موومنٹ تھی 1920 میں امریکہ میں چلی، بہت زوروں میں. انسائکلوپیڈیاز میں سب میں یہی لکھا ہوا ہے. اور اس موومنٹ کا اصل مقصد تھا کہ کرسچینٹی کو محفوظ کیا جائے سائنس اور فلسفے کے حملوں سے، اس کی آن سلاٹ سے. یعنی آئیڈیا یہ تھا کہ دی فنڈامنٹلز آف کرسچینٹی شوڈ بی پریزروڈ ایز اگینسٹ دی ideas given in philosophy and modern science. اور یہ خاصی زوردار چلی اور 40s تک یہ زوروں میں رہی. لیکن یہ صرف 1920 کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں کنٹینویشن ہے، تسلسل ہے ایک بہت بڑی تحریک کا جو صدیوں تک چلی. جی. اصل میں ہوا یوں کہ 15ویں صدی عیسوی تک اسپین علم و تحقیق کا، سائنس کا گہوارہ تھا. 15ویں صدی، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں صدی یہ اصل میں یورپ کے ڈارک ایجز ہیں. ڈارک ایجز سے میری مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے ہاں کوئی علم نہیں تھا، پورا یورپ عہد ظلمات میں تھا. اور سائنس آ رہی تھی اسپین کے راستے سے، عربز کے راستے سے، مسلم یونیورسٹیز کے راستے سے. اس وقت سائنس پہ 2 الزام لگائے گئے. پہلا الزام تو یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی شرارت ہے، مسلمانوں کی سازش ہے اس دور کے مذہب کے خلاف. یہ مسلمان جو ہیں یا عرب جو ہیں یہ اپنی مرضی کی سائنس ہمارے یہاں بھیج رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب خراب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس کی ڈٹ کے مخالفت کی گئی اس دور کے مذہب کی طرف. دوسری مشکل یہ تھی سائنس پہ جو الزام لگا وہ یہ کہ یہ سائنس جو ہے یہ سراسر کفر ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ دور جو تھا اس میں جو مذہب رائج تھا اس زمانے میں وہ مذہب طلسماتی تھا، خرافاتی تھا، دیو مالائی تھا، مائتھولوجیکل تھا. اس کا واقعہ سے، اس ڈیوائن ریلیجن سے جو کہ پروفٹ لائے تھے، خاصا اس میں تبدیلی آ گئی تھی، تحریف ہو گئی تھی. ایسی چیزیں آ گئی تھی جو دراصل مذہب میں شامل نہیں تھی. چنانچہ وہ مذہب جو تھا وہ سائنس کا سامنا نہ کر سکا، سائنس کے حقائق سے بھاگا. وہ مثلا گلیلیو نے کہا کہ زمین گول ہے، اور اس وقت کا مذہب جو تھا وہ اس بات سے ٹکرا گیا کہ زمین گول ہے. زمین گول کہنے والے پہ کفر کا فتویٰ لگا، اس کو گلوٹین کر دیا، قتل کیا گیا. اور یہ ایک گلیلیو کی بات نہیں، سینکڑوں ہزاروں گلیلیو. لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، جلا وطن کیا گیا اس الزام پہ کہ وہ کفر پھیلا رہے ہیں، وہ مذہب کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. تو یوں اس دور میں ایک تحریک چلی سائنس کو، علم کو، فلسفے کو دبانے کے لیے، اور اس دور کے مذہب کو اور اس مذہب کی بنیادوں کو بچانے کے لیے. یہ تحریک فنڈامنٹلزم ہے. بات مکمل ہونے دیں. اب مصیبت یہ ہے کہ تحریک تو تھی ایک خاص مذہب کو بچانے کے لیے، اینٹی سائنس، سائنس دشمن، علم دشمن، حقائق دشمن، اسلام دشمن. جی. اس لیے کہ وہ سائنس جو تھی وہ تو اسلام کے راستے سے آ رہی تھی، عربوں کے، مسلمانوں کے راستے سے آ رہی تھی.
تو فنڈامنٹلزم کی اصل تحریک جو تھی وہ اس مذہب کے فنڈامنٹلز کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کو کرش کرنے کی ایک تحریک تھی. اس میں مارا انہوں نے، دہشت گردی کی، اس میں بھیانک قسم کی سزائیں دی انہوں نے. وہ تحریک آ کے ختم ہوتی ہے رنیسانس میں، جو تحریک احیاء علوم جسے آپ کہتے ہیں. اس میں مذہب کو شکست فاش ہو گئی اور سائنس، فلسفہ، علم، تحقیق یہ جیت گئے. لیکن بدنصیبی یہ ہو گئی کہ مسلمان سو گئے اور مسلمان اپنا علم، اپنی سائنس، حتیٰ کہ اپنا اخلاق یورپ کو دینے کے بعد خود گہری لمبی نیند میں سو گئے. اب مصیبت یہ پڑی کہ وہی فنڈامنٹلزم کا نام جو دراصل اسلام دشمنی تھا، وہی کا وہی الزام انہوں نے اٹھا کے اب اس دور میں مسلمانوں پہ اور اسلام پہ لگا دیا. جہاں انہیں کوئی ایسی تحریک نظر آتی ہے جو مسلمانوں میں ہو یا پیوریٹن ہو یا اس دین کو پھیلانا چاہیں یا جہاد کا نام لینا چاہیں، شریعت کے نفاذ کی تحریک چلانا چاہیں یا مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیں، مثلا یہ سب سے پہلے شاہ فیصل پہ یہ الزام لگا اور اس کے قتل کی تیاریاں کی گئی. اسی طرح وہ تمام تحریکیں جو اس وقت پوری دنیا میں ہیں اور اسلام کا نام لیتی ہیں، جی تو ان کو فنڈامنٹل کہہ کے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ اصول پرست ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، دوسروں کو جیو اور جینو دو کا کوئی حق نہیں دیتی، ان کو پہلے تو کال اٹ ڈاگ بیڈ نیم اینڈ دین کل اٹ. یہ صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے. اصل میں بنیاد پرستی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور سائنس مطالعہ فطرت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام کی پوری 1000 سالہ تاریخ میں، جس میں کہ اسلام نے حکومت کی ہے، آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس کو اس الزام پہ سزائے موت دے دی گئی ہو کہ یہ سائنسدان ہے اور کفر پھیلا رہا ہے. یعنی کسی سائنسدان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا اسلامی تاریخ میں. اس کے برعکس ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، وہ بیک وقت فقیہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں. وہ ابن سینا ہو، ابن حیثم ہو، ابن رشد ہو، فارابی ہو، الکندی ہو، آپ جس بڑے آدمی کا آپ نام لیں گے ہمارے ائمہ میں سے، وہ اپنے دور کے جدید علوم کا بھی ماہر ہے، سائنسدان بھی ہے. تو ہمارے ہاں تو سائنس دشمنی ہے نہیں. فنڈامنٹلزم تو سائنس دشمنی کا نام ہے، علم دشمنی کا نام ہے، بگوٹڈنس کا نام، فنیٹسزم کا نام ہے، اندھے عقیدے. اچھا، اس میں یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں بڑی، کہ جب سائنس کے ہاتھوں اس دور کے مذہب کو شکست فاش ہو گئی اور وہ مذہب سائنس کا مقابلہ اور علم کا اور حقائق کا مقابلہ نہ کر سکا، تو اس کو ایک چیز میں جا کے پناہ لینی پڑی، اور وہ تھا کانسیپٹ آف بلائنڈ فیتھ. کہ بھئی اندھا عقیدہ، مذہب تو اندھے عقیدے کا نام ہے، مذہب تو بلائنڈ فیتھ کا نام ہے. بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ مذہب کے اسرار ہیں، the secrets of the religion. تو وہ اسرار کے نام پہ، سریت کے نام پہ، اندھے عقیدے کے نام پہ، بلائنڈ فیتھ کے نام پہ انہوں نے اپنے فنڈامنٹلز کی حفاظت کی اور اوروں کو مارا. یہ ہے اصل میں فنڈامنٹلزم. اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ فنڈامنٹلزم دراصل اگر اس کو اس پس منظر میں اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام دشمن چیز ہے. یہ گالی جو ہے، اور یہ میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ سر دس از یور اون پیجن، کیپ اٹ ود یور اون سیلف. یہ تمہارا اپنا، اٹس یور بیبی، کیپ اٹ ود یور اون سویلائزیشن. ہمارا اس سے فنڈامنٹلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی ہاں، عام انداز لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں تو ہم تو فنڈامنٹلز پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. اصل میں یہ اصل میں لفظ کی صحیح کونوٹیشن نہیں ہے. ہم اسلام کی بنیادوں پہ یقین رکھتے ہیں، اس اعتبار سے تو اب کہا جائے تو پھر بنیادوں پہ تو ہر شخص یقین رکھتا ہے، لیکن فنڈامنٹلزم ایز اٹ از، اس کو اگر تاریخی حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ ایک اسلام دشمن تحریک کا نام ہے. اس کا مطلب ہی غلط بنتا ہے بنیادی طور پر. ہمارے اس کو اپلیکیبل نہیں ہے.